अस्सलामुअलैकुम। खालिद मुस्तफ़ा का तमाम दोस्तों को सलाम और आदाब। मैं अपने प्रोग्राम नाज़र के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प है। इस प्रोग्राम के लिए ये भुट्टो साहब का, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रिव्यू केस था, अदालती कत्ल जिसको कहते हैं, तो उसको 44 साल लगे और 44 साल मैंने भी इंतज़ार किया, यकीन माने। मैं भी उस वक्त छोटा था और मैंने, जब मुझे अच्छी तरह याद है कि 4 अप्रैल को जब उनको फांसी दी गई थी 79, तो मेरा पहला दिन था, ज्वाइन किया था मैंने अपनी सर्विस का ठंड मोहम्मद खान के अंदर। तो SHO था, वो भी रो रहा था। हम कुछ थोड़े से काम से गए थे थाने में, तो वो भी रो रहा था। हम भी अफसुदा थे। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या हुआ है। फैसला या राय, इसके अंदर राय दी गई है, फैसला नहीं दिया गया। फैसला और राय में लोग कंफ्यूज हैं कि भाई इसमें है क्या, राय क्या है और फैसला क्या होता है। और राय होती है इंडिविजुअल एक्ट और फैसला होता है कलेक्टिवली एक्ट। मगर फैसला जो होता है बाइंडिंग होती है और फोर्सली होता है, मतलब वो करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत आता है। जो अदालत होती है वो उसके फैसले होते हैं। राय भी उसी अदालत ने दी है, लेकिन राय देखिए इन्होंने अपने, ज़ाहिर है कि जज भी हमारे ही हैं। जज को ज़ाहिर है कि कोई खुदा ना करे ऐसी बात ना हो, बचाना भी ज़रूरी होता है। देखिए मैं तबसरा कर रहा हूँ, सिर्फ मैं कोई कोर्ट के मामला में वो नहीं कर रहा, मदाखलत नहीं कर रहा। इसकी इजाज़त उन्होंने ख़ुद भी दी है काजी साहब ने। तो उसको सामने रखते हुए हम डिस्कस कर रहे हैं भाइयों की तरह। कोई मसला नहीं कि भाई इसके अंदर क्या चीज़ें सही हैं। नंबर एक बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर कुछ कमियाँ रह गई हैं। वैसे देखिए, सबसे पहले बिलावल साहब को बुलाया, बिल्कुल ठीक है, उनके वालिद साहब ने किया था ये केस फाइल, ठीक है, बिल्कुल ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आपको उनको भी बुलाना चाहिए था। मिसाल के तौर पर जो है फातिमा भुट्टो, वो बेचारी आप देखें ना, उसका बाप, ना माँ, ना बहन, ना भाई, शौहर है, पता नहीं शौहर है भी है चला गया, ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन इंतहाई बेचारी का ना एतमाद है ना कुछ। उसको कम से कम भुट्टो का तो वो असल वारिस तो वही है ना, उसको भी बुलाना चाहिए था। और उससे भी अच्छा जेस्चर होता अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर को बुला लेते। यानी आप ये कह सकते थे कि हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बुलाया दोबारा, क्या बात थी। आप इसको तो देखें ना, फैसले तो होते रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको कि राय और फैसले में क्या फ़र्क है। हम थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक मरीज़ है, डॉक्टर के पास आया है। अब डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिए, वो मरीज़ मर गया। अब वो केस जो था ना, वो ज़ाहिर उनके लवाकिन ने फाइल कर दिया। अब उसके अंदर मुकदमा बन गया। तो पता चला कि यार वाकई उसने जो था ना गलत काम किया था। उसने जानबूझ के या नेग्लिजेंसी के अंदर लगा दिया था। नेग्लिजेंसी में भी अगर लगाएगा तो वो कंपनसेशन का इख्तियार होगा उसको, उसके लवाकिन को। ऐसे बाप की बादशाही थोड़ी है। आपकी गलती, अब कोर्ट ने गलती तो तस्लीम कर ली है। अगर गलती तस्लीम कर ली तो ऐसी गलती नाकाबिले माफ़ी होती है जिसके अंदर किसी अगले का सर कट जाए। अब भाई गलती में तो डिफरेंट होती है ना। अब अगर इस गलती की वजह से आपने हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया, मैं आपको नहीं कह रहा, किसी को भी नहीं कह रहा, लेकिन वो तो मर गए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसका कुछ आउटकम तो होना चाहिए ना। फैसले का आउटकम तो होना चाहिए कि अगर आपने गलती की है, आप ही तस्लीम करें कि गलती की, उनको हक नहीं दिया तो उसका मतलब गलती हुई। अगर गलती हुई तो फिर कंपनसेशन दें आप। अब कंपनसेशन किसको देंगे? आप उनके जो असल वारिस हैं, फातिमा भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको आप दें। आपको जो उनकी बेटी है ना सनम भुट्टो, उनको भी बुलाना चाहिए था एक्चुअली। जब आपने अहमद रज़ा कसूरी को बुलाया तो उसको भी बुलाना चाहिए था। लेकिन चलो खैर, वो तो नहीं। अब बात यह है कि अगर डॉक्टर की गफलत की वजह से, मगरिब में तो यही है कि अगर डॉक्टर की गफलत से कोई मर गया तो सबसे पहले तो कंपनसेशन देना पड़ेगा उसको, और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स देना पड़ेगा। और दूसरी बात, उस डॉक्टर के खिलाफ भी एक्शन होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तो मर गए, ये डॉक्टर से मुराद यही है कि चीफ जो कानून दां थे। लेकिन इसके अंदर आप असल मुजरिम को अभी छुपा गए। फिर भी असल मुजरिम वो है जो पीछे मास्टरमाइंड है। वो कौन है? वो तो आपको पता ही है, जिसके मुतालिक कोई नाम नहीं लेता। इस कदर डर है कि 44 साल के बाद फैसला हुआ है। इतना डर कि कहीं वो दोबारा ना आ जाए। अगर वो आ गया तो फिर क्या होगा? इतना सख्त डर था। लेकिन बात यह है मेरे भाई, दुनिया के अंदर तो ऐसे फैसले भी हुए हैं जो मरने के बाद भी उनको कब्रें खोद के, और उनको आज वो कह रहे थे, कौन थे, गौर भट्ट साहब, बिल्कुल ऐसा होता है कि सिंबॉलिक होता है। उनकी उनकी पिंजरे को निकाल के, लाश को निकाल के,
اور پھر پھانسی دے دی. چلو وہ بھی چھوڑ دو, اسلام میں نہیں ہوتا یہ. لیکن اب ضیاء الحق کے مزار پہ جو روزانہ گارڈ سلامی دیتے ہیں اس کو ہٹاؤ نا, اس کو بھی ہٹائیں آپ. یہ کیا طریقہ ہے؟ جب ایک پروف ہو گیا, اب تو رف پروف ہو گیا. دوسری بات یہ ہے غلطی ڈکلیئر ہو گئی, اسی بیس پہ میں نہیں کچھ کہہ رہا قانون کو, میں قانون کے اندر نہ پڑھ رہا ہوں, لیکن اس کو بیس بنا کر میں اس کیا جاتا ہے فاطمہ اور وہ دوست کا بھائی جو ہے نا ذوالفقار علی جونیئر, وہ اپیل کر سکتے ہیں. اب ان کو کمپنسیشن ایلیجیبل ہو گئے ہیں وہ, اس لیے, اور وہ ٹھیک ٹھاک کمپنسیشن لیں گے. نمبر ایک بات یہ ہے کہ ان کو ایک تو وہ ان کا جو نشان ہے نا تلوار, وہ بھی واپس ہونا چاہیے. ان کی اوریجنل پارٹی جو ہے نا اسی کو دینی چاہیے, اس کو بھی دوبارہ الائیو کرنا چاہیے, کیونکہ وہیں سے تو سلسلہ وہیں سے جڑے گا جہاں سے ٹوٹا تھا. ایک بے گناہ انسان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا, اس کی تو جان چلی گئی نا. دیکھیے نا, اب اس کا آپ کس طرح کمپنسیٹ کریں گے؟ ان کو تو مل جائے, وہ تو مر گیا نا, آدمی تو مر گیا بیچارہ, لیکن ان کے لواحقین کو آپ ٹھیک ٹھاک پیسے دیں. نمبر ایک بات یہ, اور اس کا نشان الاٹ کریں واپس, اس کی جماعت کو پابندی ہٹائیں اس کے پیسے, اوریجنل جو پیپلز پارٹی ہے اس پہ. دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے فیصلہ کیا, فیصلہ ججوں نے کیا نا, جج مر گئے. اب ان کی جو وہ ہے, جو اگر کچھ وہ فیسلٹیز لے رہے ہیں ان کے لواحقین, یا بیوی لے رہی ہے, اس کو آپ ڈسکنٹینیو کریں. یہ میرا تو بھائی یہ خیال ہے کہ سزا اس کو بھی تو ملنی چاہیے نا. یہ تھوڑی مزے دوسرے کو بیچارے کو لٹکا دیں آپ, مزے دوسرے کریں, یہ نہیں ہو سکتا. خاص طور سے وہ بونا ڈاکٹر جو تھا, وہ بونا جو ہوتا نا جج, اسی نے تو بتایا سارا کچھ ڈرتے ڈرتے. تو لیکن بہرحال خیر, میں بونا سے مزاحیہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ یار دیکھو, اتنا سا چھوٹ 2 قد کا قد, اور کیا وہ بھی مر گئے, اللہ کے پاس جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. کہ کسی بے گناہ کو کیوں پھنساتے ہو, اس طرح مارتے ہو اپنے اقتدار کے لیے؟ تو اب بات یہ ہے کہ ان کی ساری فیسلٹیز ختم کی جائیں. ضیاء الحق کی اگر کوئی چیز مل رہی ہیں ان کے لواحقین کو, وہ فیسلٹیز ختم کی جائیں. ضیاء الحق کے مزار پہ سے ساری وہ جو ہے ختم کی جائیں. تو پھر بنتی ہے بات کہ بھائی ان کو سزا بھی ملے, ان کو سزا ملے اور ان کو جزا ملے, دونوں کو. اب دوسرا ایک تھوڑا سی میں آپ کو دوسری کیس بھی اس کے ساتھ ساتھ میں, دوسرا کیس ٹائم ہے تھوڑا سا, اس کیس کے اندر میں بتا دوں آپ کو کہ بھائی دیکھیں, ابھی مشرف صاحب تھے, جنرل مشرف جو ریٹائرڈ تھے, ان کو موت کی سزا سنائی گئی کہ انہوں نے تختہ الٹا تھا. اب کیونکہ اس سے انٹر کنیکٹڈ ہے نا کیس, اس لیے ان کو اس قدر ڈرپوک ہیں ہمارے لوگ. میں کس کا نام لوں؟ مرنے کے بعد پھانسی دی گئی ہے, یہ بھی کمال ہے دنیا میں آئیڈیل. مطلب اگر بتایا جائے کہ مرنے کے بعد پھانسی, ٹھیک ہے آپ دے دیں, سمبولک دی ہے, ٹھیک ہے آپ نے, لیکن یہی تو اس نے بھی کیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کا جو تختہ الٹا تھا, ضیاء الحق نے بھی تو کیا تھا نا, وہ بھی وہی کیس تھا. تو آپ اس کو بھی پھانسی دیں, اسے تمام اعزازات واپس لیں. دیکھیے یہ جو قوموں کی تقدیر اس طرح ہی بدلتی ہے جب آپ کوئی انفرادی طور سے ایسا ایکشن لیتے ہیں جو دلیرانہ ہوتا ہے. مجھے تو کوئی فائدہ بھی نہیں اس سے, نہ نقصان ہے, اللہ نہ کرے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقین مانیے, میں نے جو یہ 4 اپریل کو ہوا تھا 79 کو, میرا پہلا دن تھا سروس کے لیے. میں گیا تھا ٹنڈو محمد خان, وہاں تھانے میں ہمیں کام تھا تھوڑا, تو وہاں تھانے دار بھی رو رہا تھا, ہم بھی ذرا افسردہ تھے. لیکن وہ اتنے سال ہو گئے, 44 سال, میرے بھی ذہن سے نہیں نکل سکا وہ کیس. اس قدر بے دردی سے مارا گیا تھا. بھائی کسی کو آپ چلو آپ عمر قید دے دیں, یا 2 سال 4 سال 5 سال دے دیں, اگر پھانسی کسی کو ہو جاتی ہے اس سے تو اس کا پورا خاندان تباہ ہو گیا, اس کی بیٹیاں بیٹے سب مر گئے, سب در بدر ہو گیا گھر. تو آپ کو ان کو تو سزا دینی چاہیے, یہ تو کوئی نہیں چلے گا اس طریقے سے. دیکھیے میں قانون میں بیچ میں نہیں بول رہا ہوں, پہلے میں بتا دیتا ہوں, لیکن سب سے پہلے تو قاضی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. سب لوگ کہہ رہے تھے نا قاضی صاحب ایسے ہی ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بھائی کیوں نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے پرانی بات کو. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے پرانی بات کو کیا نکالنا. بھائی پرانی باتوں سے تو اگلا فیوچر بنتا ہے. آپ نے قاضی صاحب میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں, یقین مانیے آپ نے اتنا اچھا, کیونکہ آپ کی شکل سے لگتا ہے کہ اللہ کی مدد ہے آپ پہ. تو آپ, میں کوئی خوشامد میں نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب مہربانی کر کے اس شخص کی جو لواحقین ہیں, جونیئر بھٹو جو ہے ذوالفقار علی بھٹو, اس کو سارے کمپنسیشن دلوائیں, اس کی پارٹی کا تلوار واپس دلوائیں, اور اس کے سارے اعزازات واپس دلوائیں. اور جنہوں نے سزا دی ہے ان ججوں کو ان کی ساری مراعات ختم کریں, ان کے گھر لے لیں, چھین لیں,
اور ان کی بیوہ وغیرہ کو ہوں گے، اور اسی طریقے سے ضیاء اللہ کے جو بھی اس کو مل رہی ہیں اس کی جو خاص طور سے پتہ نہیں کتنے آدمی 20-30 آدمی تمہارا لگے میں مزار پہ جو اس کا اسلام آباد میں ہے وہ ہٹا دیں فوراً، کیونکہ اب یہ کلیئر کٹ ہو چکا، اب کوئی بھی آدمی دے سکتا ہے۔ سر جی قاضی صاحب میں بتا دوں آپ نے خود ہی کہا تھا کہ ایک عام آدمی بھی سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو میں آؤں گا اور میں کروں گا اپیل کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے، جب ایک ڈکلیئر ہو گیا کہ غلطی ہے، اب غلطی ہے تو ایک غلطی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو دوسرے کو دوسری دنیا پہنچا دے، وہ غلطی تھوڑی ایکسیپٹ ہوگی، چھوٹی موٹی غلطیاں تو چلو معافی مانگ لے اور معافی بھی مانگے۔ عدالت جو ہے نا اب کیونکہ جونیئر بھٹو موجود ہے نا زندہ، اس کی بہن موجود ہے، ان دونوں سے معافی مانگے، عدالت مانگے، ان کو بلا کے باقاعدہ معافی مانگے ان سے، پھر یہ معاملہ تھوڑا صحیح ہوگا۔ اتنا کرنے سے کافی نہیں ہے کہ ہماری رائے یہ ہے، یعنی بچ بچا کے یار ہم پر کوئی ناچیز آ جائے، ہماری رائے دینی تھی تو 40 سال پہلے دیتے، چلو آپ کی قصور نہیں، میں قاضی صاحب آپ کا قصور نہیں ہے، میں اتنا کہہ دیتا ہوں، آپ نے تو اتنی ہمت بھی کر لی تو الحمدللہ اس سے تو دوسرے بھی سبق سیکھیں گے کہ بھائی چلو تو، لیکن یہ ہے کہ اس دوسرے کیس کے اندر بھی آپ اگنور نہ کیجیے گا پلیز، ضیاء اللہ کو سزا دلوائیں تاکہ لوگوں کا دل ٹھنڈے ہوں۔ یقین مانیں لوگ بہت پریشان ہیں، بھٹو کسی لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، پتہ نہیں کتنوں نے نوکریاں چھوڑی تھیں اس وقت، وہ پھر مرے بیچارے، بہت سارے، میں ایک کمشنر کا پڑھ رہا تھا وہ بیچارہ بھاگ کے انڈیا چلا گیا تھا، راستے میں اس کو گولی مار دی انہوں نے، انڈین فورسز نے، ظاہر ہے جب زندگی تنگ ہو گئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر موقع ملا ہے نا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ میں کہتا ہوں، تو خیر صاحب آپ دل کھول کے، آپ کے لوگ سارے آپ کی طرف دار ہیں، یقین مانیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے آدمی ہیں، آپ کر کے تو دیکھیں، آپ اس کیس کو ابھی نمٹا نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، رائے بہت اچھا کیا آپ نے، ڈیسیجن دے دیا، غلطی تسلیم کر لی، اب غلطی تسلیم کر لی ہے تو اس کے آفٹر افیکٹس، مطلب آپ کمپنسیشن دلوائیں اور کلپٹس کو سزا دلوائیں، دس از ڈیمانڈ آف پاکستانی پیپل۔ دیکھیں اب آپ کیا کرتے ہیں اس سلسلے میں، میرا خیال ہے لوگ اس سے بہرحال مجھے تو شاباشی بھی دیں گے کہ یار تم نے ایسا پوائنٹ ریز کیے ہیں کہ بھائی یہ تو ہونا چاہیے نا کم از کم، تو آپ اپنی رائے سے وہ دیجیے، بھیجیے، تو پھر میں قاضی صاحب کو لیٹر لکھتا ہوں تمام لوگوں کے سائن کروا کے، بھائی یار یہ تو ظلم مت کریں، ابھی جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو ناجائز، یہ تو قتل ہوتا ہے نا، اگر غلطی سے اگر آپ فیصلہ دے دیں کسی کو پھانسی کا تو یہ تو قتل ہے، سیدھا سیدھا قتل ہے، مرڈر ہے، جیسے پہلے کہہ رہے تھے عدالتی قتل، تو ڈر ڈر کے لوگ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن اب تو یہ کنفرم ہو گیا، اب تو قتل ہے وہ، اور قتل کی سزا تو ہونی چاہیے، اس طرح تو نہیں ہوگا کہ معافی ہو جائے گی، معافی بھی مانگیں، وہ عدالت معافی مانگے اس سے، ان کے لواحقین سے، اس کو بھی بلوائیں، ان کی جو صنم بھٹو ہے اس کو بلائیں، اور ان دونوں بچوں کو بلائیں اور ان سے معافی مانگیں، ان کو ساری برات واپس کریں، پھر یہ کچھ بہتر ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔